مومی صاحب کا حکم تھا کہ جو ہے آپ کے تاثرات پیش کرنا ہے کہ کیسا آنے والا زمانہ، آنے والے اپنی جو نسل ہے اس میں کیسا اپنا مقام بنائے، کیسا یہ انوائرمنٹ کا جو اثر اس پہ ہو رہا ہے، جو حالات اپنے اطراف بنے ہوئے ہیں، اس کا اثر جو ذہن پہ ہو رہا، جو فزیکل جو پرابلمس ہو رہے ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے۔ میں بہت سوچا کیا بولوں، لیکن ایک بہت اچھا شعر ہے حضرت علامہ اقبال کا جو بچپن میں میرے کو یاد دلائے تھے میرے والد صاحب، کہ وہ شعر ایسا ہے کہ مٹایا خیسر و خسرا کے استنباط کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فخر بوذر اور صدق سلمانی۔ بولے کہ یہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں ہمارے کو کہ یہ جو زمانہ تھا کہ جو ہے پرشین امپائر تھا اور ایک طرف رومن امپائر تھا، ظالم حکومتیں تھے، ان لوگوں کو توڑا جس نے، ان لوگوں کو نیست و نابود جس نے کیا، پیروں تلے جو رون دیا، وہ کرنا ہے اگر آپ کو تو 3 صفات پیدا کرو، only 3۔ اس کو اپن کور کریں گے ان شارٹ ٹائم with few points۔ اب میں لکھ لے کے تو نہیں لے کے آیا، تو اس میں بتائے کہ کیا تھا وہ 3 چیز۔ ایک تھا زور حیدر، سیکنڈ تھا فخر بوذر، اور تیسرا تھا صدق سلمانی۔ یہ 3 صفات اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو ظالم حکومتیں اور کوئی بھی پرابلم آئے گا وہ پکا آپ کے قدموں میں گر جائیں گے۔ یہ زور حیدر کیا ہے؟ زور حیدر کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کا زور کیا تھا؟ 2 چیزوں کا زور تھا۔ علماء کرام ہے، مفتیان کرام ہے، بول سکتے ہیں 2 چیزوں کا زور تھا۔ ایک تو علم کا زور تھا کہ باب العلم تھے، کہ بولے کہ زمین کے راستوں سے بہتر میرے کو آسمان کے راستے پتہ ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، ہر چیز کا جواب دوں گا، ایسا علم تھا، باب العلم تھے۔ تو علم کا زور تھا، ڈنگا بجتا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے تو مولا کے قدموں میں آتے تھے کہ مولا بتائیے کیا ہے اس کا حل۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری خلافت جو کچھ ہے مولا علی کے جو ہے مشوروں پہ چل رہی ہے۔ تو علم کا زور تھا، نالج۔ آج ہمارے کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے اندر نالج آنا ہے، علم آنا ہے۔ ہر چیز جو بھی نفع بخش ہو یہ علم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنے کو معلوم ہونا، اور خالی رٹا مارنے سے، یاد کرنے سے، مگب کرنے سے، ایگزامز میں مارکس لا لینے سے، بڑے بڑے جو ہے نمبرات اور ڈگریز لانے سے شاید فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حکمت سمجھنے سے فائدہ ہوگا۔ تو نالج ایسا ہو کہ اس کا فاؤنڈیشن آپ کو پتا ہو، رائٹ فرام دا ہسٹری، وہ سٹارٹ کیسا ہوا، وہ آیا کیسا، آگے کیسا بڑھا، اب اینڈرائڈ فون ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ کیسا بنا، اس کی ہسٹری آنا۔ آج ایزی ہے بولنا کہ ماڈرن سائنس سب کو پتا تھا وہ زمانے میں، پتا تھا ہوگا تو اپنے کو پتا وہاں سے کرنا ہے آج تک۔ تو جو کچھ آپ پڑھیں گے تو علم حاصل کرنا عین فریضہ ہے۔ اگر آپ کو زمانے میں کچھ بننا ہے، اپنے آل اولاد کو کچھ آگے بڑھتا ہوا زمانے میں دیکھنا ہے تو علم ان کو دینا امپورٹنٹ ہے، اور علم سیکھا جاتا ہے 2 طریقوں سے۔ ایک تو صحبت سے، کہ اللہ والوں کی صحبت ہو، استاد کی صحبت ہو، ماں باپ کی۔ آج ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح اٹھے والد صاحب جو ہے ہاسپٹل چلے گئے، میری بات بول رہا ہوں، آئے رات میں بچے سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، آفس چلے گئے آگے، تربیت کیسا ہوگی، علم کیا سکھائیں گے؟ علم خالی 1+1=2 کا نام نہیں ہے۔ MNJ کالج ہے، یہاں پہ ہاسپٹل ہے کینسر کا، جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، دا پینیکل آف نالج از ڈیولپمنٹ آف کیریکٹر۔ اگر آپ کے پاس علم ہائیسٹ لیول پہ ہے تو آپ کا کیریکٹر ہائیسٹ لیول کا ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے جاہل بننا نہیں ہے ہمارے کو۔ آج امریکہ کیا ہے بھائی، نالج بہت ہوں گی، ڈیٹا بہت ہوں گا، لیکن جاہل ہے۔ تو یہ جو ہے نالج اپنے کو گین کرنا ہے صحبت سے۔ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، اللہ والوں کا ادب کرو۔ یہ لوگ آپ کو سکھائیں یا نہ سکھائیں، آپ کو اچھے چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتے رہیں گے، کنٹینیوس آتے رہے گا۔ سیکنڈ ہے پڑھنا، پڑھنے کے لیے ٹائم ایلوکیٹ ہونا۔ ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، ٹائم ٹیبل کھانے کا ہے، ٹائم ٹیبل صبح اٹھتے کی برش کرنے کا ہے، ٹائم ٹیبل ہر چیز کا بن رہا ہے، لیکن پڑھنے کا ٹائم ایلوکیٹ نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹ سب سے بڑا مسٹیک یہ کرتے کہ ایگزامس ہے، ارے بھائی وہ 6 مہینے کے بعد ہے تو ابھی سے کیا تیاری کرنا، ویسا نہیں ہوتا۔ روز روز پڑھنا پڑتا، آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، لیکن فوکسڈ اسٹڈی۔ ایک پکچر دیکھنے چلے گئے، 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے نکل گئے، وقت کیسا چلے گیا معلوم بھی نہیں پڑا۔ تو دلچسپی بھی پیدا کرنا ڈیلی پڑھنے سے آتا ہے۔
اگر آپ کو پسند بھی نہ ہو وہ چیز بٹ اس میں ٹائم لگاتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن اس کی محبت دل میں آ جائے گی. علم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ زور حیدر کا جو ہے فزیکل اسٹرینتھ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کا جو فزیکل اسٹرینتھ تھا کسی کے پاس نہیں تھا. فزیکل اسٹرینتھ تو زور حیدر کے دو چیز ہیں, ایک تو علم, سیکنڈ فزیکل اسٹرینتھ. پاور بھی تو ہونا, پاور بھی تو ہونا ہے. ایسا پاور کہ وہ ایک دروازہ جس کو 40 پہلوان استعمال ہوتے تھے کھولنے کے لیے بند کرنے کے لیے, اکیلے آتے ہیں دروازے کو پکڑتے ہیں نکالتے ہیں پھینک دیتے ہیں, ایسا پاور ہے. اور مختلف جو علماء کرام سنائیں گے آپ کو مولا علی کے پاور کے بارے میں. فزیکل اسٹرینتھ بھی ہونا. فزیکل اسٹرینتھ کہاں سے آئی؟ فزیکل اسٹرینتھ بھی پریکٹس سے آتی ہے. ایوری ڈے ورزش کرنے کا بھی ٹائم رہنا. ورزش سے پہلے جو اپن کھا رہے ہیں یہ بھی صحیح رہنا. ایسا نہیں کہ جو ہے ریڈ بل پی رہے, سٹنگ پی رہے, سگریٹ پی رہے, گانجا پی رہے, افیم سونگ رہے اور جو ہے شام میں بوٹل ڈال کے سو رہے. کیا کیا ہو رہا نوجوانوں کو؟ پولیس اسٹیشنوں میں جا کے دیکھو, عمومی صاحب تو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہماری نسل کو, کس چیزوں میں پڑ رہے ہیں. جو آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے کیا اس کو فزیکل اسٹرینتھ مل سکتی ہے؟ امپاسبل, چانس ہی نہیں ہے. تو فزیکل اسٹرینتھ حاصل کرنا ہے. ایوری ڈے اپنے بچوں کو ایکسرسائز کرانے کی ترتیب بنانا ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے نوجوان 3 ایکسرسائز تو ڈیلی کریں. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جم جانے کا ٹائم نہیں ہے, مجبور ہوں میں, لیکن صبح اٹھنے کے بعد کم از کم پش اپس, ایک کمپلیٹ باڈی ایکسرسائز. سیکنڈ تھنگ ایپس کے کرنچز. تھرڈ تھنگ اٹھ کے بیٹھنا نیچے, اس کو اسکواٹس بولتے ہیں. 3 ایکسرسائز کم از کم 3 سیٹ کرنا. فزیکل اسٹرینتھ کچھ تو باقی رہے گی. اگر آپ کے پاس فزیکل اسٹرینتھ نہیں, آپ کے پاس مینٹل اسٹرینتھ نہیں تو بربادی طے ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کوئی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر زور حیدر پیدا کرنے کی فکر کریں. نمبر 1. نمبر 2, فخر ابوذر. ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی تھے. ان کا لیول ہی کچھ اور ہے. ہر صحابی کا الگ رنگ تھا. یہ ایک ایسے صحابی تھے بولے کہ صبح کھا لیا تو شام کا کھانا گھر میں نہیں رہتا تھا. کسی کے گھر میں ہے تو کیسا ہے؟ جس خدا نے تجھے صبح کھلایا ہے کیا شام میں نہیں کھلا سکتا؟ سٹوریج کیوں کر رہے ہیں؟ کل تک کا کپڑا کیوں رکھ رہے ہیں گھر میں؟ ایسا تھا, ایسا فخر تھا. فخر کے جیسا بھی بولتے. یہ کوئی مینٹل اسٹرینتھ کا نام ہے ایکچولی. یہ مت سمجھو کہ انہوں غریب تھے, فقیر تھے. جو ہے فتوحات جو ہے رومن امپائر کے خزانے آ کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں, سب کچھ مل رہا, لیکن یہ ڈیسیجن ہے. آج ہم دیکھتے ہیں فیس بک, اس کا اونر مارک زوکربرگ, انہیں یہی پالیسی فالو کر رہا. فخر ابوذر فالو کر رہا. یہ پالیسی کو بولتے ہیں منیملزم. انٹرنیٹ پہ مار کے دیکھیے آپ. اسٹیو جابس, ایپل جیسی کمپنی, امریکن اکانومی سے بڑی ریونیو ایپل کمپنی کا ہے, منیملزم فالو کرتا ہے. بیڈ پہ نہیں سوتے یہ لوگ, زمین پہ سوتے ہیں. فخر ابوذر ہے. یہ لوگ روز نئے کپڑے نہیں پہنتے, وہی ٹی شرٹ پہ چلا رہا انہیں زندگی. کبھی دیکھے آپ مارک زوکربرگ کو اور کپڑوں میں سیم ٹی شرٹ. اسٹیو جابس کو دیکھے وہی بلیک ٹی شرٹ, وہی. آج راہل گاندھی بھی اس پہ چل رہا, وہی وائٹ ٹی شرٹ, وہی جینس. منیملزم, اپنے مائنڈ کو روز روز کے چھوٹے موٹے ڈیسیجن سے آزاد کرنا, یہ منیملزم کا فاؤنڈیشن ہے. سیکنڈ تھنگ, آپ امیر ہوتے, دولت مند ہوتے بڑے گھڑیاں پہننے سے, بڑے گاڑیوں سے نہیں, بلکہ آپ کی ضروریات جتنے کم ہو جائیں گے اتنے امیر آپ ہو جائیں گے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانا امپورٹنٹ نہیں ہے, اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھانا امپورٹنٹ ہے. آج میں 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں تو 1 کروڑ روپے ذات پہ لگانے کے لیے نہیں ہے. میرے کو ریکوائرمنٹ تو 1000 روپے کا ہی تھا, باقی کا تو قوم کا ہے. اپنے بچوں کے اندر یہ فیچر پیدا کریں. فخر ابوذر, منیملزم پہ لائیں, خود بھی آئیں, دوسروں کو بھی لے کے آئیں. اگر آپ اتنا کر سکتے تو اس سے کم کریے, جو بچتا ہے کہیں لگائیے, قوم کے فاؤنڈیشن کے لیے, گروتھ کے لیے لگائیے. تھرڈ چیز, صدق سلمانی. یہ ایک اندر فیچر ہے جو آج کے زمانے میں بہت ریلیونٹ ہے. سلمان فارسی, یہ بھی بہت بڑے صحابی ہے. ان کی سٹوری کچھ ایسی ہے, علماء کرام کے سامنے بولنے کو شرم آتی ہے, لیکن پھر بھی تو ان کی سٹوری کچھ ایسی ہے کہ زوراسٹرینزم ریلیجن میں تھے, فائر کی ٹیمپل تھی, اس کے ہیڈ پریسٹ بن گئے تھے ایران میں. حق کی تلاش تھی, نکلے آگے, عراق تک پہنچے, کرسچین بن گئے. حق کی تلاش تھی,
فلسطین کے سرزمین تک پہنچ گئے، حق کی تلاش تھی، یثرب جیسے مقام میں پہنچ گئے، پڑھے لکھے تھے، پریسٹ تھے، بڑے ذات کے تھے وہ زمانے کے، پھر بھی فارمر بن کے ٹکے ہوئے رہے کہ بولے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں اسلام قبول کروں. حق کی تلاش تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دل خوش ہو گیا، بولے کہ جھاڑ پہ سے گر گئے یہ سن کے کہ کوئی مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے. آ گئے، دیکھ لیے، معلوم ہے، پورے نشانیاں دیکھ لیے کہ یہ ختم الرسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی ڈبل کنفرمیشن کرنا امپورٹنٹ ہے. بولے کہ مہر رسالت تو بتاؤ، دیکھے پھر اسلام قبول کرے. آج ہمارا زمانہ دیکھو، واٹس ایپ میسج آتا ہے، ابھی تک فارورڈ ہو رہے میسیجز، مجلس وہاں ٹھہر گئی، اتنے ووٹس آ گئے یو پی میں، کوئی ریلیونٹ ہی نہیں ہے. روز دیکھ رہا ہوں گروپس میں کہ اتنے ووٹ سے بی جے پی آ گئی، مجلس والے ٹھہر گئے. رانگ میسج ہے، تصدیق نہیں کر رہے ہیں، فارورڈ کرتے جا رہے ہیں. آج ہمارا آدھے سے بڑھ کر سوشل میڈیا جو چل رہا ہے فیک نیوز پہ، فیک نہیں ہے، ریئل ہے تو ڈیپ فیک بن کے بھی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ اس کی تصدیق کریں، اس کی ریالٹی دیکھیں، اس کا ریسرچ کریں، یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ صدق سلمانی ہے. آئی تھنک ویریفیکیشن یہ سائنٹسٹ کی مینٹالٹی ہے کہ میں دیکھ لیا تو کیا ہوا، بار بار دیکھوں گا، ڈبل ٹرپل ایویڈنس ہونا میرے کو، اس کے بعد میں مانوں گا، اس کے بعد میں بات کو آگے لے کے چلوں گا. میں جانے سمجھے بغیر آگے فارورڈ کر دینا یہ جو ہے غلط ہے. آج آدھے سے بڑھ کے فتنے یہ چیزوں پہ ہو رہے ہیں کہ میسج آ گیا فارورڈ کر دیا، صحیح ہے نہیں ہے کس کو بھی نہیں معلوم، بس بھیج دیے. تو میں بات ختم کرنے سے پھر بتاتا ہوں کہ یہ 3 صفات ہے، بیسیکلی 4 ہے، مولا کے 2 ہے، کہ 3 صفات اگر اپنے آنے والے جنریشن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر دشواری سے بچیں گے، کامیابی قدموں کو چومے گی. پہلی چیز ہے زور حیدر اپنے اندر پیدا کرے، علم کا زور ہو، فزیکل پاور کا زور ہو، فخر بوزر ہو کہ منیملزم ہو، اپنے ضروریات کم ہو، سٹینڈرڈ آف لیونگ کم رہنا، سٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھ جانا، اور صدق سلمانی ہو کہ جو کچھ ہو ویریفائی ہو کے، سرٹیفائی ہو کے. انوار احمد صاحب بولے تو سرٹیفائیڈ رہتا، ویریفائی کرتے. ایسے لیول پہ اپنے کو پہنچنا ہے. اپنے نسلوں کے اندر یہ 3 صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی قوم ترقی کرے گی. شکریہ. السلام علیکم.